اہل دقت سے توجہ، امامت کا مسئلہ اتنا سنجیدہ نہ ہوتا تو نبی کا جنازہ چھوڑ کر امامت کا مسئلہ حل نہ کرتا۔ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ تو اس زمانے میں تو کوئی امام ہی نہیں ہے بقول آپ کے، جب امام نہیں ہے تو امام کی معرفت، اور یہ مر رہے ہیں تو کیسے مر رہے ہیں؟ واحد اثنا عشری ہیں جو 12ویں پہ رکے ہوئے ہیں، اور اثنا عشری 12ویں پہ رکے ہوئے ہیں یا اللہ نے 12ویں پہ روکا ہوا ہے؟ ہمارے امام حاضر ہیں۔ کون کہتا ہے کہ ہم امام حاضر کو نہیں مانتے؟ ابھی کچھ دن پہلے ایک مسلک کے ایک سربراہ کا انتقال ہوا تو ان کی طرف سے بھی یہ باتیں تھیں، اور ہمارے بھی کچے عقیدے کے لوگوں نے ان سے متاثر ہونا شروع کر دیا تھا۔ میں ان کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی جواب دے رہا ہوں، اور جواب یہ ہے کمپنیاں چلانا اور ہے، ملت کو چلانا اور ہے۔ سرکار 40 سال تک مکے میں حاضر تھے، ظاہر نہیں تھے، اور جیسے ہی فرمایا میں نبی ہوں ظاہر ہو گئے۔ ایک پیج سے ایک کارٹون چلا، اس کارٹون میں انہوں نے ہمیں بھی بنایا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ صاحب لو اب تک تو شیعہ کہتے تھے غار میں ہیں، اب یہ شہنشاہ نقوی نے ایک اور نئی بات چھوڑ دی۔ امامت ہمارے ہاں 5 اصول دین میں چوتھا امامت ہے، ایسا ہی ہے۔ 12 امام ہیں، اور یہ نبی نے فرمایا میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے۔ میں جب مجلس پڑھ رہا ہوں تو مجھے اس بات کا احساس ہے کہ مجھے میرا سنی بھائی بھی سن رہا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہوگی کہ جو میرے سنی بھائی کی کتاب میں نہ ہو۔ جی، سب کے لیے مشترکہ گفتگو ہے، سب کا مشترکہ مسئلہ ہے۔ امامت کا مسئلہ اتنا سنجیدہ مسئلہ، توجہ چاہوں گا ڈاکٹر صاحب آپ سے دعا، اہل دقت سے توجہ، امامت کا مسئلہ اتنا سنجیدہ نہ ہوتا تو نبی کا جنازہ چھوڑ کر امامت کا مسئلہ حل نہ کرتا ہے کہ مسئلہ سنجیدہ ہے۔ میں اب جس واقعے کی طرف اشارہ کیا اس سے زیادہ نہیں رک سکتا، ضرورت نہیں ہے، پیغام پہنچائے۔ امامت اصول دین میں ایک اصل اصول، ہر نبی کے 12 جانشین، تھکے ہوئے تو نہیں ہے، ہر نبی کے اللہ نے 12 جانشین رکھے ہیں۔ جس نبی کی نبوت کو دوسرے بعد والے نبی کی نبوت کے درمیان فاصلہ تھا، جس نبی کی نبوت کے ان کی رحلت پر اور بعد والے نبی کے آنے تک جی اتنا فاصلہ جس کے ہاں تھا کہ فاصلہ تھا، تو وہاں چاہے 2 سال کے لیے ایک، 4 سال کے لیے ایک، وہ 12 کی تعداد کو اللہ نے ہر دفعہ ہر نبی کے ساتھ رکھی ہے۔ سرکار نے بھی فرمایا کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ لا یزال، اسلام باقی رہے گا جب تک کہ 12 خلفاء کلہم من قریش، سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ اولہم علی، وثانی سبت اکبر، وثالث حسین ابن علی، وتسعۃ من ولد الحسین۔ پہلا علی، دوسرا میرا بڑا بیٹا حسن، تیسرا میرا چھوٹا بیٹا حسین، اور 9 حسین کے بیٹے، یہ سب کے سب میرے خلیفہ ہیں۔ سرکار دو جہاں نے جانے سے پہلے اپنے خلفاء کی تعداد بھی بتائی۔ سنی شیعہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، بار بار مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کی کتابوں میں ہے، سب کی کتابوں میں۔ اب نبی نے فرمایا ہے تو اب 12 تو ہونے، تو اب کیا ہوا کہ 30 سنہ 30 سال تک، جی 30 سال تک خلافت راشدہ رہے گی۔ تو اس 30 سال کے خلافت راشدہ کو پورا کرنے کے بعد پھر سرکار نے خود فرما دیا بقول میرے بھائیوں کے کہ اس کے بعد جو ہے وہ ملوکیت میں تبدیل ہو جائے گی۔ اچھا، تضاد ہے یا نہیں؟ ایک جانب 12 خلیفہ ہوں گے اور 12ویں پہ قیامت آئے گی، ایک جانب 30 سال تک خلافت راشدہ رہے گی اور اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، وہ جو ملوکیت آئی اس وقت میں امام کون ہے؟ سرکار فرما رہے ہیں من ماتا ولم یعرف امام زمانہ فقد ماتا میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ وہ جو دورانیہ ہے، وہ جس دورانیہ کو آپ ملوکیت کہہ رہے ہیں، ایک دورانیہ جو ملوکیت کا دورانیہ ہے، اس زمانے، توجہ ہے میرے ساتھ بھائی، اس زمانے میں بھی تو لوگ مرے، اور نبی تو سرکار تو فرما رہے من ماتا ولم یعرف امام زمانہ فقد ماتا میتۃ جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو وہ جاہلیت کی موت مرا۔
تو اس زمانے میں تو کوئی امام ہی نہیں ہے بقول آپ کے. جب امام نہیں ہے تو امام کی معرفت, اور یہ مر رہے ہیں تو کیسے مر رہے ہیں؟ نہیں, کیا مر رہے ہیں, کیسے مر رہے ہیں؟ یہاں بات بہت روشن ہے. 12 کی تعداد سرکار فرما کے گئے. اچھا ایک جملہ کہہ دیتا ہوں اہل مطالعہ کے لیے, اس سے زیادہ تفصیل بنتی نہیں ہے. یہ اگر حدیث مان بھی لی جائے کہ سلاسون 30 سال تک خلافت راشدہ رہے گی, اس کے بعد ملوکیت ہو جائے گی. تو کہنے لگے کہ پہلے 4 دور اور پھر علی کا دور ملائیں گے تو پھر یہ سلاسون پورے ہوں گے, یہ 30 پورے ہو جائیں گے. توجہ ہے نا, پہلے 3 دور اور مولا علی کا دور ملائیں گے تو یہ چاروں دوروں میں 30 سال پورے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, ایک جانب یہاں 30 سال پورے ہو رہے ہیں, اور ایک جانب امام حسن مجتبیٰ کو بھی خلیفہ راشد مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا وہ 30 سال پورے ہو گئے, یہ خلافت راشدہ. میں صرف ایک اشارہ دوں گا بھائی, وہ یہ کہ ان تینوں دوروں میں بھی کیا ایک جیسا پن رہا؟ اگر ایک جیسا پن نہیں رہا تو پھر وہ جو آپ قاعدہ دے رہے ہیں وہ کہاں پورا ہو رہا ہے؟ تو بس اتنا لیتے چلے جائیے کہ اگر اسے مانیں گے تو اس لیے مانا جائے گا کہ 30 سال نبی کے بعد اگر کوئی ایک جیا ہے تو اسے علی کہتے ہیں. اگر مان بھی لیا جائے تو صرف مولا کائنات کی ذات ہے جو پورے 30 سال نبی کے بعد رہے ہیں. 40 ہجری میں شہادت ہو رہی ہے, 11 ہجری میں سرکار کی رحلت ہو رہی ہے. نبی کے پورے 30 سال تک اگر کوئی جیا ہے تو علی, اگر اس رستے سے بھی آئیں گے. ورنہ تو بحث بہت ہی روشن ہے کہ نبی مکرم نے فرمایا عمومی اجتماع میں اور عمومی مجلس میں اس سے زیادہ اشارے ضروری نہیں ہیں. سرکار نے 12 خلیفاؤں کے بارے میں بات کی جو طے شدہ بات ہے. اب کیا ہوا جی؟ اسنا عشریوں کے علاوہ, آپ کے علاوہ, اس ممبر کے علاوہ, اس امام بارگاہ کے علاوہ سب بند گلی میں کھڑے ہیں. کسی کے 52 ہو گئے, کسی کے 40 ہو گئے. جی اب وہ 40 کو کیا کریں اور 52 کو کیا کریں؟ تو کہا پہلے 4, پھر 3 چھوڑ کے 1, پھر 4 چھوڑ کے 2. اس طرح 12 پورے ہو گئے, قیامت نہیں آئی. واحد اسنا عشری ہیں جو 12ویں پہ رکے ہوئے ہیں, اور اسنا عشری 12ویں پہ رکے ہوئے ہیں یا اللہ نے 12ویں پہ روکا ہوا ہے؟ یہ ساری کائنات اللہ نے 12ویں پہ روکی ہوئی ہے. 12ویں کو اتنا طول عمر سے نوازا کہ 1150 سال گزرنے کے بعد بھی 40 سال کے. یہ بھائی شیعوں کی تو پہلے ہی باتیں سمجھ میں نہیں آتی, ایک اور نہیں آ گئی. صحافی نے ہم سے انٹرویو لیا تو اس کے اندر بہت ساری باتیں ہوئیں, اور اس میں مثبت منفی تبصرے بھی رہے. اور میں اس میں جو ایک بات ہم نے کی, اس نے پوچھا کہ جی غار میں غائب ہیں اور پردہ کر گئے, غیبت میں چلے گئے, غار میں چلے گئے, تو اتنے عرصے سے غیبت میں ہیں, یہ کیسے؟ یہ والی گفتگو ایک آئی. تو کیا مطلب ہے ان کی غیبت کا؟ میں نے کہا کہ جب حضرت 5 سال کی عمر میں پردہ غیبت میں تشریف لے گئے تھے تو سرداب میں, بیسمنٹ میں, اپنے گھر کی سرداب میں, جسے سرداب کہتے ہیں, جسے بیسمنٹ آپ انگریزی میں کہتے ہیں, جسے فارسی اور عربی میں سرداب کہتے ہیں, اس میں حضرت تشریف لے گئے تھے, واپس نہیں آئے. اور پھر حضرت کے نواب ارمان میں سے ایک نے بتانا شروع کیا کہ آپ غیبت میں ہیں, ہم سے ملتے ہیں, سوال دو تو جواب لے کر آئیں. اور وہ عمل جاری رہا. تو وہی ہے, غار میں ہی ہے. میں نے کہا نہیں, غار میں نہیں ہے, یہی ہے. ہو سکتا ہے اس وقت یہاں ہوں. کہنے لگے کیا مطلب ہے غار میں نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں, غار میں جب وہ غیبت کے لیے گئے تو غار کی طرف گئے تھے, غار میں گئے تھے. یعنی غار جسے آپ کہہ رہے ہیں, ہم اسے سرداب کہہ رہے ہیں, ہم اسے بیسمنٹ کہہ رہے ہیں, ہم اسے گھروں کے نیچے جو ایک تہخانہ کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں, اس میں حضرت تشریف لے گئے تھے. اس کے بعد وہ غیبت میں ہی, اس کا مطلب تھوڑی کہ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں, وہیں تشریف فرمائے. تو کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا جی حضرت ہو سکتا ہے اس وقت یہاں ہو. تو کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب یہ ہے کہ حاضر ہونا اور ہے, ظاہر ہونا اور ہے. ہمارے امام حاضر ہیں. کون کہتا ہے کہ ہم امام حاضر کو نہیں مانتے؟ ابھی کچھ دن پہلے ایک مسلک کے ایک سربراہ کا انتقال ہوا تو ان کی طرف سے بھی یہ باتیں تھیں, اور ہمارے بھی کچے عقیدے کے لوگوں نے ان سے متاثر ہونا شروع کر دیا تھا. میں ان کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی جواب دے رہا ہوں, اور جواب یہ ہے کمپنیاں چلانا اور ہے, ملت کو چلانا اور ہے. پیسے کی بنیاد پر قومیں ملتیں نہیں چلتی بھائی. پیسہ بانٹنا شروع کر دیں, سب مان لیں گے. پیسے کی بنیاد پر کوئی قوم اور ملت تو نہیں بنتی. کمپنی ہو سکتی ہے, ایک مسلک ہو سکتا ہے جی, ایک گروپ ہو سکتا ہے, ایک قبیلہ ہو سکتا ہے, ایک خاندان ہو سکتا ہے, مگر امامت پیسے کی بنیاد پہ چلے گی؟ امامت اختیارات سے چلے گی,
इमामत क्या, हुस्न ही कुछ और है। हमारे इमाम हाजिर हैं, जाहिर नहीं है। हाजिर होना और है, जाहिर होना और है। इतना बड़ा मजमा यहां हाजिर है या नहीं? गर्दन हिलाइए थोड़ी देर के लिए। ये इतना बड़ा मजमा यहां हाजिर है या नहीं? ये हाजिर है, जाहिर नहीं है। इन पर वो जाहिर नहीं है, उन पे वो जाहिर नहीं है, मुझ पे बहुत से जाहिर नहीं है। मैं नहीं पहचानता इस बच्चे का नाम क्या है, मैं नहीं जानता इसके अब्बा का नाम क्या है, मैं नहीं जानता कि मेरे इस दोस्त के दादा का नाम क्या है। मुझ में जाहिर नहीं है, हाजिर तो है। सरकार 40 साल तक मक्के में हाजिर थे, जाहिर नहीं थे। और जैसे ही फरमाया मैं नबी हूं, जाहिर हो गए। मेरे मौला 1150 साल से हाजिर हैं। जब खाना काबा की दीवार से टेक लगा के कहेंगे ना, बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम इन कुंतुम मोमिनीन। तकफीरियों के एक पेज से एक कार्टून चला, उस कार्टून में उन्होंने हमें भी बनाया और उसमें उन्होंने कहा कि साहब लोग अब तक तो शिया कहते थे गार में है, अब ये शहंशाह नकवी ने एक और नई बात छोड़ दी। तो कौन कहता था भाई गार में है? हमने ये जरूर कहा है कि गार में गैबत के लिए गए, तहखाने में गैबत के लिए तशरीफ ले गए, लेकिन हजरत तो हमारे दरमियान है। हम जो 12 इमामी हैं, खफा तो नहीं आप, हम जो 12 इमामी है ना, हमारे अलावा सब बंद गली में। किसी की कोई तादाद हो गई, किसी की कोई तादाद हो गई, कोई हल नहीं है इसके अलावा किसी के पास के 12 की तादाद को पूरा करे और वो 12वें को माने। और 12वें को अल्लाह ने तूले उम्र इसलिए दी है कि अभी माहौल आमादा नहीं है, अभी तलब मुकम्मल नहीं है, अभी भूख पूरी नहीं है, अभी उम्मत को प्यास नहीं लगी। जब तक कि उम्मत की रूह को प्यास नहीं लगेगी, ये अल्लाह का आबे जुलाल नहीं आएगा। ये अल्लाह का मीठा पानी, कुरान ने कहा है आबे जुलाल ने, इस घराने को मीठा पानी कहा है अल्लाह ने। माउन गौरा कहा है। सल वक्त तक नहीं आएगा जब तक कि तलब नहीं बढ़ेगी। तलब के साथ रसद का ताल्लुक होता है। जितनी तलब बढ़ती है इतनी ही रसद बढ़ती है। जी क्या बोलते हो आप अंग्रेजी में? डिमांड और सप्लाई। जी तलब बढ़ेगी तो रसद बढ़ेगी। चाह ही नहीं रहे, ख्वाहिश ही नहीं है। जी शायद बहुत सारे बज़ाहिर चाहने वाले तो कहते होंगे शायद अच्छा है ना आए कि कहीं हम मुसीबत में ना जाए। जी तवज्जो है बात की। आने वाला गर्दनों पे तलवारें नहीं चलाएगा, आने वाला करीमों की औलाद है, मुआफ करेगा। अगर आपसे मुझसे किसी से कोई गलती हुई है तो इस डर में दुआओं को क्यों हल्का कर रहे हो? क्यों दुआएं नहीं मान रहे कि आएंगे तो कहीं गुनाहगारों की गर्दनें न कटे? वो करीम रसूल की औलाद है, वो रऊफ अली की औलाद, वो इमाम हसन जैसे हलीम की औलाद, वो इमाम हुसैन जैसे साबिर की औलाद, वो इमाम सज्जाद जैसे इबादत गुजार और अश्क बहाने वाले की औलाद। ये उनकी औलादें हैं। लिहाजा वो पहला मौका ये होगा कि गलती का एहसास करो, और गलती का एहसास होगा तो खुद ब खुद करीम मौला अपने गले लगा लेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपके पास बर वक्त पहुँच सके। हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी किया करें और हमें बताया करें कि नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए किस उलमा इकराम की लेके आएँ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।